لیے مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے. بے شک. کفر کیوں ہے؟ اللہ نے خبر دی ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. جی مشرک پہ جنت حرام ہے. اب مغفرت مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تو بخش دے. اچھا اللہ بخش دے تو حرام اللہ کی تکذیب ہوگی یا نہیں؟ لا یغفر جھوٹا بن جائے گا یا نہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو جھوٹ بول لیکن اس کو بخش، تیرا کلام جھوٹا ہو جائے. تو نے جو تو خبر دی ہے لا یغفر کی، اور تو نے تو کہا تھا حرام اللہ، لیکن میں سفارشی بن کے آیا ہوں، لہذا یہ چونکہ اچھا مشرک تھا، بیسٹ مشرک اور نیک متقی مشرک تھا، تو بخش. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کا کلام جھوٹا ہو جائے، مشرک جنت میں چلا جائے. تو ایسی سفارش کرنا کفر ہے، کفر. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. ماں کا نبی کر ہی نہیں سکتا، نبی معصوم ہے، نبی کر ہی نہیں سکتا، نبی کی شان ہی نہیں کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا، اور نہ مومن کی شان ہے. نبی نبی نہیں رہے گا، مومن مومن نہیں رہے گا. یہ ایمان، نبوت اور ایمان کی شان ہی نہیں کہ مشرک کے لیے. وجہ یہی ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جھوٹا ہو چکا ہے، وقوع قسم کے قائل ہیں، یہ للڑ برادری. یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا تھا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اور ریاض الجنہ حقیقی جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس میں طیر القادری بھی بیٹھا ہے، اس میں سارے مشرک بھی گئے ہوئے ہیں. اللہ نے تو کہا تھا کہ نہیں جائیں گے، حرام ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے کلام کے خلاف ہوگی ہے، اللہ کی خبر کے خلاف ہوگا. تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ وہی حقیقی جنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے کلام میں وقوع کذب کا قائل ہو کر اصلی کافر ہے. جو اللہ کو بالفعل جھوٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا اس پہ میں نے جنت حرام کر دی. یہ کہتا ہے یہ وہی جنت، وہاں سے ادھر آ گئی. حقیقی جنت ہے ریاض الجنہ، اور اس میں مشرک بھی بیٹھ سکتا ہے، رافضی بھی بیٹھ سکتا ہے، اور اس میں دنیا جہان کا جو پلیت ہو وہ وہاں پر بیٹھ کے ڈیرے لگا سکتا ہے ریاض الجنہ میں. تو پھر اللہ نے جو جنت حرام کی تھی، اسی جنت میں مشرک بیٹھا ہو تو اللہ کا کلام سچا رہے گا، جھوٹ بن جائے گا. تو جو اللہ کو جھوٹا کہے یہ فروعی مسئلہ ہے. بڑے بڑے ملا شیطان یہ بیان کرتے، حالانکہ محدثین نے اس حدیث کے کئی معنی بیان کیے، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ وہی جنت ہے، نہ اس جنت کے اوصاف پہ. لیکن انہوں نے کام فٹ کیا ہوا ہے کہ ہے جی جنت، جنت میں زندہ ہوتی ہیں، لہذا آپ دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. ان سے آپ پوچھیں جنت میں موت آتی ہے؟ تو آپ کا روزہ وہاں ہے جہاں آپ کو موت آئی ہے. جنت میں بوڑھے ہوتے ہیں؟ گرمی سردی، وہاں تو سعودی کے اے سی لگے ہوئے ہیں ریاض الجنہ میں. تو پھر یعنی بالکل اللہ کی تکذیب، شریعت کے ساتھ مذاق. تو انہوں نے سمجھے ہی کوئی نہیں. اچھا بڑے بڑے شیخ الحدیث نامراد یہ بیان کرتی اور دلیلیں دیتی. ایک سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، وہ کہتے ڈبل دور حدیث کیا ہوا ہے، ڈبل نصرت العلوم سے. خیر وہ تو واقعہ لمبا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث کبھی بھی پوری نہیں پڑھیں گے، اتنی سناتے ہیں. آگے بھی ہے وہ منبری علی حوضی، منبری علی حوضی والا جملہ پڑھیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آدھی پڑھتی ہیں، پوری نہیں پڑھیں گے. تو میرا منبر حوض پہ ہوگا،
اس حدیث کا ایک معنی یہ کیا محدثین نے کہ نزول رحمت میں تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے نزول رحمت میں، جس طرح جنت میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ جو حصہ ہے یہ مرکز ہے توحید و سنت کا، محبت وہی ہے، محبت دعوت ہے، اس ٹکڑا پہ بھی اللہ کی رحمت کا یوں نزول ہوتا ہے۔ دوسرا معنی کیا کہ یہ ممبری اور یہ روضۃ من ریاض الجنہ لأن العبادت فیہا تؤدی الی الجنہ، اس میں عبادت کرنا یہ فضیلت والی جگہ ہے ریاض الجنہ، اور اس کی عبادت سبب ہے جنت کا۔ تیسرا معنی کیا کہ قیامت کے دن صرف وہ نہیں، ایک اور حدیث بھی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا منها قیل ما ریاض الجنہ قال المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے، یہ بھی جنت ہے، آپ بھی جنت میں ہیں، اس لیے اندر رہو، باورچی خانے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہر مسجد جنت ہے۔ المساجد کہ قیامت کے دن یہ مساجد اس زمین سے ان کے حصے الگ کر کے جنت کی زمین کا حصہ بنا دیے جائیں، لیکن شرط مباحدوں کی مسجد، وہ مسجد بھی جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اس لیے کہا گیا ما بین بیتی، اور اس حصہ کو خصوصی شرف حاصل ہوگا۔ آخر یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پیغمبر کریم کا 24 گھنٹے دین کے لیے آنا جانا تھا، اور آپ کے قدم مبارک لگے، آپ گھر سے نکلتے ممبر پہ، ممبر سے گھر میں، یہ بار بار کی رونقیں، تو اللہ نے اس جگہ کو شرف دیا کہ اس کو جنت میں بھی اس ٹکڑے کو خاص مقام ملے گا۔ کوئی سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن للڑی تفسیر دیکھو، للڑی تفسیر، اور جنت ہے جی، بس اللہ نے فرمایا محبوبہ آ جا، کہ نہیں آتا، یہ لکھا ہوا ہے، یادگار خطبات کا خطبہ ہے، اللہ نے فرمایا محبوبہ آ جا، فرمایا نہیں آتا، عائشہ کا حجرہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ نے فرمایا چل پھر ٹھہر، جنت ادھر ہی آ رہی ہے، اللہ نے جنت ادھر ہی بھیج دی۔ یہ ہے وہ ٹبر جو رئیس التحریب، اگر کوئی بنو قریظہ سے بھی آئے تو تحریب میں ان لوگوں سے پیچھے، بہت بڑے محرفین، شکر انہوں نے پتہ نہیں کیا معنی کرتے ہوں گے محدثین نے، تو جہاں تو